بسم الله الرحمن الرحیم الاربعین فی خواص الکتاب المبین کا آج درس نمبر 12 میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں باب الرحمہ للخلق والضعفاء بسورة النساء۔ الرحمت للخلق، مخلوق کے لیے رحمت مانگنا، طلب کرنا، حاصل کرنا، والضعفاء ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بسورة النساء سورہ نساء کے ذریعے سے۔ یا سے سند ہے یہ سند آگے جا رہی امام مسلم رحمہ اللہ تک، الامام مسلم ابن الحجاج النسابوری۔ آگے یہ حدیث جو ہے پھر جار عبداللہ رضی اللہ عنہ تک، عن ابراہیم عن عبیدۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ویسے حدیث میں سند میں جب کوئی لفظ عبداللہ کے نام سے آئے اور اس کے ساتھ والد کا ذکر نہ ہونا تو اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہوتے ہیں۔ عموماً اس طرح کی حدیث عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہوتی ہے، لیکن جب مطلق ذکر ہوتا ہے نا تو پھر اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اقرأ علی القرآن، آج مجھے قرآن سناؤ۔ اقرأ علی، پڑھو قرآن مجھ پر، مانا مجھ پر پڑھنے کا کیا مانا، یعنی سناؤ مجھے۔ قالوا کہتے فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ کو سناؤں، میں پڑھوں آپ کے سامنے جبکہ وہ آپ پر اتارا گیا ہے۔ اقرأ علیک، کیا آپ پر میں پڑھوں، وعلیک انزل، اور آپ ہی پر اتارا گیا ہے۔ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل صحیح کیجیے، انی اشتہی، میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، ان اسمعہ من غیری، کہ کسی اور سے بھی سنوں، کسی اور سے سننے میں بھی مجھے بہت کیا ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے۔ فقرأت النساء، تو میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، یعنی سورہ نساء سے ایک جگہ میں نے پڑھنا شروع کی۔ سورہ نساء جب میں نے پڑھ لی، حتی اذا بلغت، جب میں اس آیت کو پہنچا، حتی اذا بلغت، یہاں تک کہ جب میں اس آیت کو پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ، پس کیسے ہوگا وہ وقت اور وہ ٹائم اور وہ حالت، اذا جئنا، جب ہم لے کر آئے، من کل امت، ہر امت سے، ہر جماعت سے، بشہید، شہید کو، گواہ کو لے کر آئے، وجئنا بکا، اور آپ کو بھی لے کر آئے، علی ہؤلاء، ان لوگوں کے اوپر، شہیدن، گواہ بنا کر۔ قیامت کے دن تو گواہی مختلف قسم کی ہوگی۔ ایک گواہی وہی ہوگی کہ جو انسان نے اپنے اعمال کیے ہیں اس پر اس کی کرامن کاتبین گواہی دیں گے، پھر عزا دیں گے بعد میں جب انسان انکار کرے گا۔ پھر اسی طرح سے امتوں کی گواہی چلائی جائے گی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے وہ جو ہے چلائی جائے گی۔ اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا آپ علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، وہ جو ہے کیا کرے گا، گواہی دے گا۔ فَكَيْفَ، پس کیسے، اذا جئنا، جب ہم لے کر آئے، من کل امت بشہید، ہر امت سے گواہ، وجئنا بکا، اور آپ کو بھی لے کر آئیں گے، علی ہؤلاء شہیدا،
اس امت پر، ہؤلاء کا معنی ہے یعنی یہ لوگ معنی اس امت کے اوپر گواہ بنا کر. رفعت راسی، وہ کہتے ہیں جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا نا، اس آیت کی پڑھنے کے بعد میں نے سر اٹھایا، وغمزنی رجل الی جنبی، ایک شخص میرے کسی جانب میں بیٹھا تھا، کہ دائیں جانب تھا یا بائیں جانب، میری ایک جانب میں ایک شخص بیٹھا تھا، ایک طرف میں اس نے مجھے ہاتھ لگایا. غمز کا کیا معنی ہے؟ جب کسی کو آپ کچھ بتانا چاہتے اس کو ہاتھ لگائے، انگلی سے زور دے، اس کو کہتے غمز، دبانا. فرفعت رأسی، جب میں نے سر اٹھایا اس کے بعد فرأیت دموعه تسیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے تھے. فرأیت، میں نے دیکھا، دموعه، آپ علیہ السلام کے آنسو تسیل بہ رہے تھے. آگے ہے حدیث نمبر 17، اس میں ہے باب الاعتصام بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے قرآن کو مضبوطی سے تام کر مدد لینا، من العدو، دشمن سے. الاعتصام کا کیا معنی ہے؟ کسی رسی کو مضبوطی سے تامنا، پکڑنا، چنگل سے یا دانت سے یا ڈاڑ سے کسی چیز کو مضبوطی سے تامنا کہ چھوٹنا نہ پائے، اس کو کہتے اعتصام. الاعتصام بالقرآن، قرآن کے ذریعے مضبوطی سے عمل کر کے پناہ لینا، من العدو، دشمن سے. ایسے حدیث نمبر 17 ہے، اس کی سند ہے. پھر سند سے آگے جو ہے متن کو دیکھتے ہیں ہم لوگ. یہ روایت جو ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. عن اسماء رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، لما نزلت، جب یہ سورت نازل ہوئی نا، سورہ تبت، تبت یدا ابی لہب و تب، تبت ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تب اور ہلاک ہو جائے وہ. اس سے آپ کو معلوم ہے کہ ابو لہب پیغمبر علیہ السلام کے چچاؤں میں سے تھے، لیکن آپ کے سخت ترین دشمن تھے. آپ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنا، ستانا، ایذا دینا، یہ اس کا کام تھا. اور اسی طرح اس کی بیوی تھی. تو ایک دفعہ اس نے آپ علیہ السلام کے خلاف ہاتھ بھی اٹھایا، ہاتھ سے بے ادبی کر دی. تو اسی کی طرف جو ہے اس آیت میں یہ قصہ اشارہ کر رہا ہے کہ تبت یدا، ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے، دونوں ہاتھ، یدا مانا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تب اور پورا کی پورا ہلاک ہو جائے. تو دیکھیے جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو کہہ رہی ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی جاءت العوراء ام جمیل، کہ ایک خاتون آئی جس کا نام ام جمیل تھا. عورا کا کیا معنی ہے؟ عورا کا معنی ہے جس کی ایک آنکھ کج ہو. اعور مذکر ہوتا ہے، عورا مؤنث لفظ ہے. عورا کورچشم کو بھی بولتے ہیں، جس کی بینائی جو ہے رات کو تو کام نہیں کرتی نا، دن کو کرتی، کبھی جو ہے دن کو کام چھوڑ جاتی ہے، اس کو کورچشم بولتے ہیں. اور اسی طرح سے کانا، کانا کو بھی بولتے ہیں، جو آدمی کانا ہو یا کوئی خاتون کانی ہونا کہ اس کی ایک آنکھ یا دونوں آنکھوں میں کیا ہو، مسئلہ ہو، یا کسی ایک آنکھ میں، اس کو کانا بھی ہم بولتے ہیں. تو آئی ام جمیل ولہا ولولتن، کچھ گنگنا رہی تھی. ولولی کا معنی ہے جسے اردو بھی بولتے ولول انگیز بیان، کہ کچھ بھول رہی تھی، جس سے ایک آدمی جا رہا ہو اکیلے میں، کچھ بول رہا ہو اپنے ساتھ، بنا رہا ہو، گنگنا رہا ہو، اس کو کہتے وفی یدہا فہر وہی تقول،
اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی خاص سے اور وہ کہہ رہی تھی، فہر ٹہنی یا کسی لاٹھی وغیرہ کو بھی کہتے، عصا وغیرہ کوئی چیز ہو، یا تیز کوئی خنجر نزا وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہو، ان چیزوں کو بولتے فہر۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مذمم ابینا، مذمم ابینا او اتینا، یہاں پر الفاظ میں یہ جو آیا ہے یا تو یہ بولا ہے کہ مذمم ابینا، یا یہ کہا کہ مذمم اتینا۔ الشک من ابی موسیٰ، یہ شک جو ہے ابو موسیٰ کی طرف سے اس حدیث میں ہے کہ یہاں پر جو الفاظ ہے مذمم ابینا ہے یا مذمم اتینا ہے۔ اصل میں وہ یہ کہہ رہی تھی، وہ کون، ام جمیل، کہ مذمم بہت برے ہے، جس سے آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین پیغمبر علیہ السلام کیا کہتے تھے، محمد مذمم، کہ محمد بہت برے ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ یوز کرتے تھے۔ جب آپ لوگ اس کو سوچیں کہ محمد کا معنی تو خود ہی ہے کہ جس کی صفت کی گئی ہو، تو پھر بعد میں یہ کہنا کہ مذمم تو بہت برے ہیں، تو ان الفاظ میں تو بڑا فرق آ جاتا ہے نا۔ یہ تو عربی کلام ہے، محمد کا معنی ہے ایک اچھا آدمی، جو کوئی عربی کسی کو بھی بلاتا ہے محمد اس کو بولتا ہے، تو مذمم کا معنی پھر ہوا کیا، معنی ہوا برا۔ تو کیسے دونوں لفظوں کا آپ جمع کر سکتے ایک جملے میں یا ایک بات میں، کہ پہلے آپ بولے بہت اچھا آدمی، بہت برا آدمی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ ابینا، ہم نے اس کا انکار کر دیا، ابینا منا انکار کر دیا، او اتینا، اصل میں یہ الفاظ کی مذمم ابینا، بہت برے، ہم نے اس کا انکار کیا، وَدِينُهُ قَلَيْنَا، اور اس کا دین ہم نے چھوڑ دیا، وَدِينُهُ قَلَيْنَا، قلینا کا کیا معنی ہے، قلا معنی ہے نافرمانی کرنا، ناچاقی کرنا، کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا، جسے سورہ ضحیٰ میں ہے کہ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اذا سجا ما ودعك ربك، کہ پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلا، اور نہ آپ سے ناراض ہے۔ تو کیا کہہ رہی تھی کہ وَدِينُهُ قَلَيْنَا، وَدِينَهُ قَلَيْنَا، اور اس کا دین ہم نے چھوڑ دیا، ہم اس سے بیزار ہے، ہم اس محمد کی دین پر نہیں چلیں گے۔ وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا، اور اس کے امر کے ہم کیا ہے، نافرمان ہے۔ وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی اس کے امر کی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، یہ بات وہ کر رہی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام جگہ تشریف فرما تھے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ الی جنبہ، ابو بکر رضی اللہ بھی اس کے پاس تھے، او قال معه، یا اس کے پاس تھے، بالکل سائیڈ میں تھے یا اس کے پاس تھے، وہ یہ جملے بول رہے تھے، قال، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فقال ابو بکر، روی کہتے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لقد اقبلت هذه، کہ وہ تو پھر سے آ گئی، لقد اقبلت هذه، کہ یہ تو آ گئی، لقد یقینا تحقیق سے، اقبلت آ گئی، هذه یہ، یعنی پھر میں جمیل آ گئی، وانا اخاف، اور میں خوف کھا رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، انتراک، کہ آپ کو کہیں دیکھ نہ لے، انتراک، کہیں آپ کو دیکھ نہ لے، کیا معنی؟ یعنی وقت کو پتا تھا نا کہ اگر امی جمیل کی نظر اس پر پڑ گئی آپ علیہ السلام پر، تو اور جو ہے برا بلا شروع کر دی گی، کیونکہ یہ صورت جب نازل ہو گئی تھی نا، تو اس صورت سے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو لہب پر لعنت اتر گئی ہے، ملعون ہو چکے ہیں، ملعون ہو گیا ہے۔ تو فقال، آپ علیہ السلام نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اطمینان دلا کہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہا لن ترانی، وہ ہرگز مجھے نہیں دیکھ پائے گی، انہا لن ترانی، وہ ہرگز مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ وقرأ قرآنا اعتصم به، اور آپ علیہ السلام نے
کوئی جگہ قرآن کریم کی پڑھ لی، وقرأ قرآنا من قرآن کریم پڑھا، اعتصم به اس سے مضبوطی سے پناہ لی. کیا مانا قرآن کریم پڑھا؟ پورا قرآن کریم تو اس وقت نہیں پڑھا نا، کسی بھی جگہ کو جب آپ پڑھ لی قرآن کریم کی کوئی آیت ہی کیوں نہ ہو یا سورت ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہم بولتے کہ قرآن کریم اس نے پڑھ لیا. وہ یہ آیت ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، یعنی تو آپ علیہ السلام کو خطاب ہے، مراد اس سے سب کو ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، جعلنا تو ہم ڈال دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، بینکا آپ کی بیچ، و بین الذین اور ان لوگوں کی بیچ، لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو جب آپ قرآن پڑھتے نا تو ان کی بیچ اور آپ کی بیچ ہم ڈال دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، حجابا مستورا چھپا ہوا پناہ کر دینے والا حجاب، یعنی ہمیشہ حجاب بنا دیتے ہیں کہ ان کو آپ نظر نہیں آئیں گے. ہم آپ کی بیچ ایک کیا کر دیتے، حاجز بنا دیتے ہیں، جیسے ایک دیوار ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کو نہیں دیکھ پاتے. تو اس کا کیا مقصد ہو گیا کہ اگر کسی جگہ دشمن سے کسی کو زیادہ خطر ہو، نقصان ہو، خطرہ ہو، تو جب قرآن کریم کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو پناہ میں لیتا ہے، تو اس سے دشمن کو وہ نظر نہیں آتا، اس جگہ پر اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. سورہ اسراء کی آیت قال یہ کہتے ہیں روی کی فجاءت وہ ام جمیلہ کے حتی قامت علی ابی بکر، ابو بکر رضی کی اوپر کڑی ہو گئی. اوپر کڑی ہونے کی کیا معنی، قریب آ کر کڑی ہو گئی. ولم تر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھ پائی. فقالت کہنے لگی یا ابا بکر، اے ابو بکر، بلغنی مجھے بات پہنچ گئی ہے، مجھے پہنچ گیا ہے، ان صاحبک حجانی کہ آپ کی جو صاحب ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میری جو ہے ہجا کی ہے، میری ہجو کی ہے، میری بھی عزتی کی ہے، میری مذمت کی ہے. حجانی کا کیا معنی ہے، یعنی میری مذمت کی ہے. ایک سورت وہ پڑھ رہا ہے اس میں ابو لہب وغیرہ کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور میرا بھی بتا رہے اس میں کہ اس کی بھی جو ہے لکڑی الات کر آتی رہتی ہے، وہ ایک دن جو ہے مر جائے گی اور رسی سے اس کا گلا گونڈ جائے گا. قال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا ورب هذا البیت، اس بیت اللہ کے رب کی قسم، لا یعنی نہیں کیا، آپ کی مذمت نہیں کی، ورب هذا البیت، اس بیت اللہ کے گھر کے مالک کی قسم، ما حجا کے آپ کی ہجو نہیں کی اس نے. فانصرفت چلی گئی، وہی تقول وہ کہہ رہی تھی، خوش ہو گئی کہ قد علمت قریش، قریش کو معلوم ہے، مجھے سارا مکہ والے جو ہے جانتے ہیں، انی بنت سیدہا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، انی بنت سیدہا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، مجھے لوگ جانتے ہیں، میری بےزتی کون کرے گا. تو دیکھیے یہاں پر آیت ہے، اسی طرح سے دیگر آیات ہیں. جب یہ آیت بھی پڑھیں گے نا آپ کسی جگہ پر تو انسان جو ہے اس کو دشمن سے حفاظت مل جاتی کسی بھی طریقے سے. اسی طرح قرآن کریم کی کسی بھی آیات پڑھنے سے یا کسی بھی صورت کو پڑھنے سے اللہ تعالی انسان کو پناہ میں لیتا ہے.